ایشا میری وہ امی ہے جو پیغمبر کی بیوی ہے. ایشا میری وہ امی ہے جس کے لیے جبریل سلام لایا ہے. ایشا میری وہ امی ہے جس کی تصویر جبریل نے رومال میں لپیٹ کے نبوت کو پیش کی تھی. ایشا میری وہ امی ہے جو مسواک چبا کے پیغمبر کو پیش کرتی رہی ہے. ایشا میری وہ امی ہے جس کی گود میں نبی کا سر رہا ہے. ایشا میری وہ امی ہے جس کا حجرہ، جس کا غربت خانہ آج جنت ہے. ایشا میری وہ امی ہے جس کا حجرہ وہ ساری کائنات کے لیے مرکز بن گئے. ایشا میری وہ امی ہے جس کے حجرے پر رات دن رحمت برستی ہے. ایشا میری وہ امی ہے جس امی کو ہار گمتا ہے تو رب العالمین لشکر اسلام کو رک جانے کا آرڈر دیتا ہے. امی رسول کے ساتھ ہے، سفر میں ساتھ ہے، لشکر پڑاؤ کرتا ہے. امی اطلاع کرتی ہے ہار گم گئے، ہار گم گئے، عام شائع ہار گم گئے تو کیا ہوا ہے؟ امی کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے گھر ہے، ہار ہے گم گیا تو کیا ہوا؟ امی کے پاس رسول کی دولت ہے، ہار نہ ہو تو نہ صحیح. امی خود بہت بڑی عظمتوں کی مالک ہے، ہار گم گیا تو کیا ہوا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. امی کہتی ہے ہار گم گیا، رسول رک گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امی کہتی ہے ہار گم گیا، رسول رک گئے ہیں. امی کہتی ہے ہار گم گیا، صحابہ رک گئے ہیں. امی کہتی ہے ہار گم گیا، صدیق رک گئے، بیٹی کے لیے رک گئے. امی کہتی ہے ہار گم گیا، فاروق رک گئے ہیں. امی کہتی ہے ہار گم گیا، لشکر اسلام رک گئے ہیں. دنیا سوچنے پہ مجبور ہوگی، اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا انقلابی پروگرام اور بیوی کے ہار کے لیے رک گئے. لیکن دنیا کو سوچنا پڑے گا، اور رکا اسی لیے تھا. رب العالمین نے یہ لشکر ہار کے لیے نہیں روکا، یہ لشکر نبی کی عزت کے لیے روکا ہے، یہ لشکر نبی کی آبرو کے لیے روکا ہے. ہار کیا قیمت رکھتا تھا؟ رک گیا لشکر. نبی کہتا ہے مت جاؤ جب تک ہار تلاش نہ کرو. رب العالمین بھی خاموش ہے، رسول بھی چپ ہے. صحابہ ہار کی تلاش میں لگے ہوئے، نہیں ملتا. ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں آقا آج نماز نہیں پڑھی جائے گی، آج نماز لیٹ کر دی جائے گی، آج نماز بغیر وضو کے پڑھی جائے گی. وقت جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہے، ہار ملتا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ آگے جانا ہے نہیں جانا؟ نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی؟ بغیر وضو کے پڑھنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ نبوت مہر بلب ہے، خاموشی اختیار کیے ہوئے لشکر ہار کی تلاش میں ہے. نماز کا کیا بنے گا؟ یہ سوچ شروع ہے، یہ فکر شروع ہے، یہ گفت و شنید شروع ہے. اسی عالم میں رب العزت نے جبریل کو آرڈر دیا ہے تڑپ کے جا جبریلا، تڑپ کے جا، نبوت کے قدم میں جا، جا کے کہہ دے صحابہ کو، کہہ دے امی دا ہار لبو، میں ضابطہ بدل دا. امی دا ہار لب، ہار لب، امی دا ٹھہر رب آکھے ہار لب، ماں دا ہار لب، میں ضابطہ بدل دینا. ضابطہ ہی پانی نال وضو کرتے نماز پر، اج میں ضابطہ بدلنا، مٹی نال وضو کر لے، پر ماں دا ہار تلاش کیتے بغیر اگے مت جا. کل ہار دی نہیں نبی دی عزت دی ہے، کل ہار دی نہیں نبی دی آبرو دی ہے. گل صرف ہار دی نہیں، نبی دی آبرو دی ہے، پیغمبر کی عزت کی بات ہے. ہار کیا قیمت رکھتا ہے؟ تیمم کی آیت اتر آئی، ضابطے بدل گئے. ہار تلاش کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جانے نہیں دیا جائے گا. رب العزت نے واضح کر دیا کہ ایسا نبی کی آبرو ہے، ایسا نبی کی عزت ہے. جس رب نے ایسا کے ہار کی یہ قدر کی ہے، کیا وہ رب ایسا کے دوپٹے کی قدر نہیں کرے گا؟ جس رب نے ایسا کے ہار کی یہ قدر کی ہے، وہ رب ایسا کی آبرو کی قدر نہیں کرے گا؟ جی کیا خیال ہے؟ قدر نہیں کرے گا؟ ایسا میری وہ امی ہے، ایسا میری وہ امی ہے جسے استاد صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہے. ایسا میری وہ امی ہے، ایسا وہ امی ہے، وہ مقدسہ ہے کہ آخری وقت پیغمبر جس کے گھر موجود ہے. توجہ کیجئے، ایسا میری وہ امی ہے. بڑی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ رہے. ایسا میری وہ امی ہے، اور اس دھرتی پر تنہا وہ امی ہے. امی اور بھی بہت ہیں، حفصہ بھی امی ہے،
زینب بھی امی ہے, خدیجۃ الکبریٰ بھی امی ہے, پر ایسا ایک امتیازی وصف رکھتی ہے. ایسا میری وہ امی ہے کہ جس نے شادی کے بعد پیغمبر اسلام کی وفات تک ہر رات جنت میں گزاری ہے, ہر دن جنت میں گزارا ہے زندگی میں. وفات کے بعد تو جنت میں بہت سارے جائیں گے, زندگی میں جنت میں. توجہ کر, جو عائشہ کا حجرہ تھا جس میں طیبہ رہا کرتی تھی وہ جنت ہے, آج بھی جنت ہے. جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت اس کے مقابلہ میں ہیچ ہے. نبی کا جائے مدفن جنت سے بالا بلند عرصہ والا ہے. ایسا کی جس دن شادی ہوئی اس دن سے لے کر آقا کی وفات کے دن تک ایسا ہے زندگی میں جنت میں سوئی ہے, جنت میں بیٹھی ہے, جنت میں چلی ہے, جنت میں کھانا کھایا, جنت میں پیے. ایسی ماں کائنات میں ایک ہے, ایک ہے اور ایک ہے. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی کا روضہ جنت ہے اور یہ عائشہ کا حجرہ ہے, یہ طیبہ کا حجرہ ہے. اور تقدس حجرے کا اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے, اس حجرے کا, اس جنت کا تقدس اتنا بلند ہے.